بعد خوش آمدید. فیصلہ آ چکا ہے اسکر خان کیس کا. فرید پراچا صاحب 2 جرنیلوں پر واضح کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کہ یہ قصوروار ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ضرور ہم کارروائی کریں گے ان کے خلاف, لیکن آپ لوگ بھی ساتھ دیں. وہ کہتے ہیں نا خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کارروائی کرے گی. کیوں؟ جنہوں نے, آپ سن لیجیے میں دلیل دے رہا ہوں, ایک جرنل کو انہوں نے سفیر بنایا اور دوسرے جرنل کو تمغہ جمہوریت دیا, یہ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے. پھر ایک جرنل کے ساتھ انہوں نے این آر او کیا, اور اس این آر او کو اتنا وہ مضبوط این آر او ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے اندر اس جرنل کا نام ہے. انہوں نے خود یعنی اس کے بارے میں خط لکھا, لیکن آج تک وہ این آر او کے تحت اس کا تو کبھی نام ہی نہیں لیتے. ان کے اپنے دور اقتدار کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا لہو پکار رہا ہے, ایوان صدر کو پکار رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو پکار رہا ہے کہ وہ اگر ایک جرنیل ہے اس کے ساتھ ان کے اتنے مضبوط رشتے ہو گئے کہ آج بھی یہ اس کو تحفظ دے رہے ہیں, تو ان سے یہ توقع نہیں ہے. آپ اپنی باری پہ بالکل آپ کو پورا موقع. اب یہ سبجیکٹ ہے. آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کارروائی کریں گے, میں کہتا ہوں کہ کریں یہ کارروائی, ہم ان کا ساتھ دیں گے, لیکن یہ کارروائی جو ہے یہ ہونی چاہیے غیر جانبدار, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہونا چاہیے, اور جو آج ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے. اور جب تک یہ چیزیں یعنی اب بھی ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار اب بھی ہے, اب بھی جو ایوان صدر کا کردار ہے. اور اب یہ دیکھیں نا کہ اس بارے میں عدالت نے کہا ہے نا کہ ایوان صدر کو جو آج کے بارے میں کہا ہے اس پہ بھی تو عمل درآمد پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے نا جی. اس پر ہم نے بات کر لی, ٹھیک ہے, وہ کریں. ایک بات صرف ہے, میں ایک لفظ کے اندر قائد اعظم کے بارے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے. کہاں حضرت قائد اعظم, ان کا مقام, ان کی اصول پرست سیاست, کہاں کرپشن سے لتھڑی ہوئی سیاست ہے. آپ ان کو ملا دیتے ہیں, کس جگہ سے کس جگہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. آئین بھی نہیں بنا تھا, قائد اعظم جو تھے وہ گورنر جنرل تھے, گورنر جنرل 1935 کے ایکٹ کے تحت. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ٹیکنیکل بات ہے, میں یہ بات ٹھیک ہوگی یعنی جو یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دے دیا, لیکن میں کہتا ہوں اگر انہوں نے نہیں دیا, وہ بابائے قوم تھے, وہ اس میں تھے, ان کا مقام اور آصف علی زرداری کے مقام کو آپ ایک سٹیج پہ رکھ. صدیق الفاروق صاحب مجھے بتائیں آپ کہاں تک ساتھ دیں گے؟ سعید صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. صدیق الفاروق صاحب کو تو جواب لے لینا, جرنیلوں کے خلاف کارروائی چلیں, ایف آئی اے پر ان کا اعتراض ہے, صدر کے 2 عہدوں پر آپ کا اعتراض سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں جی دونوں عہدے رکھ سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے جس پر مجھے متفق لگ رہے ہیں سب لوگ, کہ عدالت اس پہ واضح بھی کر دیا ہے اس فیصلے میں, جو ایک چیز واضح ہے وہ ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کا کیا مطالبہ؟ جناب اسٹیبلشمنٹ کا جو یعنی فوج, مسلح افواج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں. جب انہوں نے مداخلت کی ہے اس کا نتیجہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. میں یہ عرض کروں, اب ان 2 جرنیلوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اقراری چونکہ مجرم ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اب اس میں 3 چیزیں ہیں آئین کے مطابق. ایک ہے آئین پر عمل درآمد نہ کرنا, خاموش رہنا, جیسے اردو کو 10 سال میں پاکستان کی سرکاری زبان بنانا چاہیے تھا, نہیں بنائی گئی, یہ ایک خاموش. دوسرا ہے آئین کے آرٹیکل کی کسی خلاف ورزی کرنا, جیسے گیلانی, یوسف رضا گیلانی نے خلاف ورزی کی تو وہ چلے گئے, ڈسکوالیفائی ہو گئے. ایک ہے آئین کو اٹھا کے پھینک, ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن, جو پرویز مشرف نے 3 نومبر کو کی, 3 نومبر 2007 کو, اور اسے انڈیمنیٹی نہیں دی گئی. یہ جو 2 انہوں نے کام کیے ہیں, یہ ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن میں میرے نزدیک تو نہیں آتے. دوسری وہ بات بھی ہے کہ دونوں کو پیپلز پارٹی نے نوازا بھی, اگر انہوں نے پیسے بانٹے تھے اور بے نظیر صاحبہ نے کہا بھی تھا تو ان کی گرفت ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ تھے, پیپلز پارٹی کی میٹنگز میں وہ بیٹھتے تھے, اسد درانی صاحب یونیفارم پہن کے. ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کردار ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں, وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, مسلح افواج کو سلام, ان کی عزت اور احترام, دفاع کو مضبوط بنائیں. ہم یہ میمو جو ہے اسکینڈل والے لوگ نہیں ہیں جن پہ جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب نواز شریف نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ریڈ لائن کراس کی تھی, ہم نے یہ بھی نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا
فوج کا کردار دفاع کا ہے، ہم دفاع کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں ہم، لیکن ان کا کام سیاست ان کے لیے شجر ممنوع ہے، نہ وہ تربیت اس کی حاصل کرتے ہیں، اور جب انہوں نے مداخلت کی ہے اداروں کو برباد کیا ہے، ملک ٹوٹا ہے، سیاچن گلیشر ہم سے گیا ہے، دریا گئے ہیں۔ یہ بات بھی تو مانی ہے جب تک سزا نہیں ہوگی جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ میں سعید صاحب دو جملے یعنی بہترین موقع تھا کہ پرویز مشرف جس کے 3 نومبر کے اقدام کو پارلیمنٹ نے ڈیمنیٹی نہیں دی، اور وزیر اعظم کا یہ آئینی اپنا فریضہ تھا کہ وہ ایک لا افسر مقرر کرتے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کیس رجسٹر ہوتا اور ان کو ٹرائی کرتے، انہوں نے ان کو جناب علی ان کے خلاف ہو جائے تو بات آگے بڑھے۔ اچھا، میں ایک اور پہلو بھی ہے، مجھے یہ بتائیں، شہباز شریف صاحب نے آج تقریر کی ہے، سعید غنی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد عدالتی کمیشن ہو اور وہ یہ کہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف صاحب کو پیسے دیے گئے تھے، رقوم ان میں تقسیم ہوئی تھیں، تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، تو اچھا نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں، ایک آزاد عدالتی کمیشن کی طرف ہم جائیں اور تاکہ معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، ذاتی طور پر تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی چیز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے اور کمیشن بنا دینا چاہیے، لیکن اگر ہم کبھی کسی کمیشن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کسی جج پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر تو اعتراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، سپریم کورٹ کے جج پہ اعتراض کر رہے ہیں، کمیشن پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر ان کو اعتراض ہے تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ میں 2-3 اسامہ بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، آئین کے اندر تمام جو اہم آئینی عہدے ہیں ملک میں، ان کے حلف لکھے ہوئے ہیں، درج ہیں آئین کے اندر، اور ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آئین سپریم ہے۔ چلیں آئین کی باتیں ہم آ جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں کے حلف نامے آئین کے اندر شامل ہیں، سوائے 2 حلف جو ایسے ہیں جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایک ہے جو ہمارے فوجی جوان لیتے ہیں، فوج کا کوئی بھی سپاہی ہوگا، جنرل ہوگا، اس کو یہ حلف لینا پڑے گا کہ میں سیاست کے اندر حصہ نہیں لوں گا، اور وہ اگر لیتا ہے تو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسرا جو حلف ہے وہ ججز کا ہے، اس حلف میں تو یہ نہیں لکھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن یہ لکھا ہے کہ میں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کروں گا، اور کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو ان 2 اداروں پر، 2 لوگوں پر یہ آئینی پابندی ہے کہ وہ کسی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے صدر صاحب کے اوتھ کے حوالے سے 2 لائنوں کا حوالہ دیا ہے۔ وہ جو 2 لائنیں ہیں وہ صرف صدر پاکستان کے حلف میں نہیں ہیں، وہ دونوں لائنیں وزیر اعظم کے حلف میں بھی ہیں، وہ دونوں لائنیں گورنرز کے حلف میں بھی ہیں، وہ دونوں لائنیں وزرائے اعلیٰ کے حلف میں بھی ہیں۔ اور جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایوان صدر کے اندر کوئی ایسا سیل نہیں ہونا چاہیے جو کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرے یا کسی کی مخالفت کرے، میں تو اس سے بھی آگے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی سیل ایوان صدر تو کیا، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، GHQ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی پرائیویٹ گھر کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا سیل، کوئی ایسا فورم کہیں پر بھی قانونی آئینی نہیں ہو سکتا جو سیاست کے اندر غیر قانونی ہتھکنڈے آخر میں میں چاہ رہا ہوں، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چند منٹ میرے پاس ہیں، خدا کے واسطے اس کو ہمیں اس طرح کوئی پتھر کا صدر نہیں بنانا چاہیے۔ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ایک سیاستدان ہے۔ میرے پاس آخری چند سیکنڈ ہے سعید غنی صاحب، میں حل کی طرف، میں پاکستان کے مستقبل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کی مستقبل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ بہت مختصر میں آپ سے چاہوں گا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وقت آ نہیں گیا کہ اس کو مکمل طور پر روکا جائے؟ ایک طرف چیف الیکشن کمشنر فخر الدین ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے انتشار پھیلے گا، اگر ہم، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے کہ اس فیصلے کے بعد انتشار پھیل سکتا ہے؟ اگر اس کو ہم اپرچونٹی نہ لیں کہ ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اگر آیا اس کو ختم کیا جائے، ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور کوئی ایسا لاہمل تیار کیا جائے، آئندہ یہ معاملہ ختم ہو، اگر پیسے تقسیم کیے گئے یا نہیں، کم از کم آئندہ ایسے نہ ہو، کیونکہ ہر جماعت پر الزام لگتا ہے کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ رہی ہے۔ دیکھیں، فخر الدین ابراہیم صاحب نے جو کہا ہے ان کی بات کسی حد تک اس لیے ٹھیک ہے کہ جو آئین کے اندر الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں یا جو قانونی طور پر کسی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ کہیں بھی شامل نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کرے۔ تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ
FIA से तहकीकात कराए तो मुल्क की कवानीन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये बात उनकी ठीक है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके ऊपर जराइम साबित हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि अगर कोई शख्स गैर आईनी गैर कानूनी काम करता है तो उसको उस कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सदीक अल फारूक साहब, आखिर में मुझे बताएं कि इस जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है उसको खत्म करना है, कैसे होगा? एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह के इस वक्त बहुत हद तक इस मुल्क में एक इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है कि मुसल्लह अफवाज ने सियासत नहीं करनी, और अगर जब भी उन्होंने सियासत की आप देख लें, और मुसल्लह अफवाज की क़यादत को भी, मसलन जनरल कियानी साहब के किरदार को बड़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जनरल कियानी साहब की ये जो सोच है कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और फ़ौज को इक़्तिदार पर कब्ज़ा नहीं करना, इसको मुसल्लह अफवाज में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी जाए कि ये इस पूरे इदारे की पॉलिसी हो जाए कि किसी फौजी ने दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, मैं एक जुमला सिर्फ मैं ये अर्ज करूंगा कि आइन के हवाले से मैं जो सदर का किरदार है, इस हवाले से मैं अदालत के पास जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि ये जो लोग या पीपल्स पार्टी वाले भाई ये समझते हैं कि उन पर कोई सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी नहीं है, इंशाल्लाह ये वाजे करवाएंगे। मैं समझता हूं कि पाबंदी है, क्योंकि सदर कौमी यकजहती की अलामत नहीं रह सकता अगर वो मुतनाज़ा हो। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म हो चुका है, बिल्कुल किरदार खत्म करना चाहिए। अब वक्त आ गया, हुआ है या नहीं? हुआ है या नहीं? अभी भी है, यानी इसको रोकना इंतहाई जरूरी है। ठीक है। और इसको रोकने का अहम तरीन तरीका यह है कि परवेज मुशर्रफ को इबरत का निशान बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब, सदीक अल फारूक साहब और सईद गनी साहब आज के हमारे मेहमान थे। हम इन तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही जिस तरह आपने देखा कि फैसला आ चुका है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस पर अपील करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और कहेंगे कि FIA की जगह जो है आज़ाद तहकीकाती कोई कमीशन होना चाहिए। फिर वो इस फैसले पर मिनोइन अमल को भी तैयार हैं और इसको तस्लीम भी कर चुके हैं। दुनिया न्यूज़ से मोहम्मद उसामा गाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।